میں اس بس سٹاپ پر اخبار بیچنے میں مصروف تھا۔ اکثر لمبے سفر پر جانے والے لوگ اخبار خرید لیا کرتے تھے۔ یہی میرا روزگار تھا۔ گاڑیاں آتی رہیں جاتی رہیں اور میرے اخبار یوں ہی فروخت ہوتے رہے۔ لیکن آج کا دن بڑا انوکھا تھا جب میری نظر درخت کے نیچے بیٹھی اس خوبصورت حسین دوشیزہ پر پڑی۔ گلابی رنگ کا فراک پہنے وہ کسی شہزادی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی ادھر ادھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی انجان دنیا میں آ گئی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر بار بار اس پر چلی جاتی، لیکن پھر میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اخبار کے ساتھ ساتھ میں نے رسالے بھی لے رکھے تھے۔ گو کہ آج کل موبائل فون ہونے کی وجہ سے اخبار کی اہمیت کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگ اخبار پڑھنا پسند کرتے تھے۔ یوں پورا دن گزر گیا۔ چند پیسے میری جیب میں جمع ہو گئے تھے۔ میں جیسے ہی شام کو گھر جانے لگا تو چونک گیا۔ وہ لڑکی اب بھی اکیلی اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلی یہاں بیٹھی ہیں۔ نہ تو آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں اور نہ ہی آپ خود یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ دیکھیں، رات ہونے والی ہے اور یہ شہر بہت خطرناک ہے، خصوصاً جوان لڑکیوں کے لیے۔ میں اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی، گلابی چہرہ اور نرم و نازک خوبصورت ہاتھ، وہ ایک دلکشی اور خوبصورتی کا پیکر محسوس ہوتی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کب سے یہاں اکیلی بیٹھی ہے، جبکہ اس سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، میں کسی کی تلاش میں اس شہر میں آئی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں مل سکا اور میں کہیں واپس جا بھی نہیں سکتی، اسی لیے یہاں پر بیٹھنا میری مجبوری ہے۔ میں بہت دور سے آئی ہوں، اگر واپس گئی تو میری جان چلی جائے گی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا تو یقیناً کوئی بھی نظر باز آوارہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں میری بہنیں بھی ہیں، اماں بھی۔ یہاں ٹھہرنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بڑی نزاکت سے اٹھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا لوگوں کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ میں تھوڑی گھبراہٹ بھی محسوس کر رہا تھا کہ محلے والے کیا سمجھیں گے کہ میں اس لڑکی کو کیوں لے کر آیا ہوں، اور اماں اور بہنوں کو کیا کہوں گا۔ اس بات کی بھی پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی، لیکن یوں کسی جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ میں سر جھکائے آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ وہ میرے پیچھے پیچھے تھی۔ لیکن ایک بات پر میں چونک گیا تھا کہ اس کے وجود سے بے حد دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ گرمی جو آج پورے زوروں پر تھی، لیکن جب یہ لڑکی میرے ساتھ چلنے لگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے چھو رہے ہیں۔ میں یوں ہی اس سے پوچھنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے خوبصورت آواز میں بتایا کہ میرا نام نیلم پری ہے۔ یہ سن کر بے اختیار میرے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ سچ میں ہی اس جیسی خوبصورت لڑکی کا نام پری ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی خوبصورت پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر گیا، محلے والے تو محلے والے، خود میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ میری بہنیں اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے یہ دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہو۔ وہ بھی حیران پریشان سی اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کسی عالی شان گھر سے آئی تھی، لیکن اس کی ایسی کیا مجبوری رہی تھی جو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں اس غریب محلے میں میرے ساتھ آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بہنیں تو اس کے آنے سے بڑی خوش تھیں، لیکن اماں بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں، یوں کسی جوان لڑکی کو گھر لے کر نہیں آتے، ارے جگہ جگہ لاوارث لڑکیوں کے شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں، وہیں پر چھوڑ آتے۔ میں دبے دبے لہجے میں کہنے لگا، اماں یہاں یہ رہنے نہیں آئی، 2-4 دن کے بعد چلی جائے گی۔ اماں کو میں نے تسلی کروا دی تھی، لیکن بہنیں اس کے ارد گرد ہی بیٹھی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میری نظریں بھی اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، سبیہ سفید رنگت، اوپر سے پہنا ہوا گلابی رنگ کا لباس اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ پھر کھانا کھا کر میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا، لیکن رات کو میں بے چینی سے اٹھا۔ شاید گرمی کے احساس نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں چھت پر چلا جاتا ہوں، وہاں تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوا تو ضرور ہوگی۔
یہی سوچ کر جیسے ہی میں چھت پر آیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہوا میں معلق عجیب انداز میں چل رہی تھی۔ میں اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ میرا نام زید ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہمارا 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا جس کی بنیاد میرے دادا جان نے اپنی زندگی میں رکھی تھی، لیکن اب وہ مکان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ابا بھی بہت ہی غریب تھے۔ میری 3 بہنیں تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں۔ تینوں نے میٹرک کرنے کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اماں نے انہیں سلائی سینٹر میں لگوا دیا تاکہ گھر میں وہ میرے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکیں۔ ہم ایک غریب محلے میں رہتے تھے جہاں کے سارے لوگ ہی غربت زدہ مکان میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ میں نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اسی لیے کوئی روزگار بھی حاصل نہیں کر سکا۔ ہاں، جاتے جاتے ابا نے مجھ پر ایک احسان ضرور کر دیا تھا جب انہوں نے مجھے ایک ایسے ادارے سے منسلک کر دیا جو اخبار چھاپتا تھا۔ اب میں انہی کے اخبار روزانہ سڑکوں پر سیل کرتا، کبھی کسی آفس کے سامنے تو کبھی کسی ریسٹورنٹ کے سامنے۔ میرا یہی کام تھا۔ زیادہ تر میں بس سٹاپ وغیرہ پر ہی اخبار سیل کرنے چلا جاتا تھا۔ ہماری زندگی نہایت غربت میں گزر رہی تھی۔ دن بدن ہمارے حالات اچھے ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے تھے، اور مجھے نہیں امید تھی کہ کبھی میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں۔ صبح ہوتی، شام ہوتی، ایسے ہی دن کٹ رہے تھے۔ صبح اخبار لے کر نکلتا، رات گئے تک یوں ہی سڑکوں پر پھرتا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ اپنا کوئی روزگار کر لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے سرمایہ ہونا بھی ضروری تھا، جبکہ میرے پاس تو اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ بہنیں بھی تھوڑی بہت سلائی کر کے گھر کے اخراجات میں میری مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن مجھے اپنی معصوم بہنوں پر بہت ترس آتا۔ انہوں نے کبھی اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ہمارا بھائی ایک کمزور حیثیت والا ہے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کی کہ بھائی آج ہمارے لیے یہ لے کر آنا، یا آج یہ کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں خود ہی کبھی کبھار واپس آتے ہوئے ان کے لیے کوئی اچھی سی چیز لے آتا تھا، جسے دیکھ کر وہ معصوم ویسے ہی خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا جب یہ خوبصورت دوشیزہ مجھے بس سٹاپ پر ملی۔ میں اسے لے کر گھر آیا، لیکن یہ آدھی رات کو چھت پر کھڑی عجیب انداز میں چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آتی۔ جب اتنی پریشانی ہو تو پھر میں بالکل نہیں سو سکتی۔ کیسی پریشانی ہے آپ کو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، میں جس کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ مجھے مل نہیں رہا۔ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آئی اور اس بھری دنیا میں بھٹکنے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے پر بڑا ترس آیا۔ آخر وہ کس کی تلاش میں یہاں آئی تھی؟ شاید کسی نوجوان سے محبت کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ اب مجھے افسوس ہوا، آج کل کی نوجوان نسل بھی محبت کے چکروں میں اپنے آپ کو کنویں میں دھکیلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ میں اس کی منتیں کرنے لگا کہ وہ جا کر سو جائے، کیونکہ اگر کسی نے اسے یہاں چھت پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اس کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچ سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے نیچے چلی گئی تھی، لیکن اس شام جب میں کام سے واپس آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ پورے محلے میں دھوم مچ گئی تھی کہ زید کے گھر ایک خوبصورت لڑکی آئی ہے جو خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ میری چھوٹی بہنیں کہنے لگیں کہ بھائی، نیلم کو دیکھنے کے لیے تو سارے محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ عورتیں اسے چھو کر دیکھ رہی تھیں کہ یہ کوئی پری ہے یا انسان۔ ان کی باتوں پر میں مسکرا دیا۔ میں نے جب اس سے پہلی بار دیکھا تھا تو میں بھی تو اس کی خوبصورتی پر چونک گیا تھا، لیکن میری بہن کہنے لگی، بھائی، جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک ہی نیلم کو کھانسی ہونے لگی۔ وہ ذرا سی بھی دھول برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات حیران کن تھی، شاید وہ کسی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اماں نے جب اس کے سامنے تیز مرچی والا سالن رکھا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور اس کی نیلی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں اسے کہنے لگا، کیا تم سالن وغیرہ نہیں کھاتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں صرف پھل فروٹ کھاتی ہوں، کیا تم مجھے وہ لا کر دے سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اب میں تھوڑا تذبذب کا شکار ہو گیا۔ آج تک کبھی میں گھر میں فروٹ نہیں لے کر آیا تھا۔
کیونکہ وہ مہنگا ہی اتنا تھا۔ اب اگر اماں کے سامنے فروٹ لا کر دیتا تو انہوں نے مجھے پھر سے باتیں سنانی تھی کہ اس لڑکی کو کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں اسے کہنے لگا، تھوڑی رات ہو جائے میں تمہیں لا کر دے دوں گا۔ میں چپکے سے گھر سے باہر نکلا، بہنوں اور اماں سے چھپا کر اس کے لیے فروٹ لے کر آیا اور جا کر چھت پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی چھت پر پہنچ گئی تھی۔ بے تابی سے وہ پھل کھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر بہت سی طاقتیں بھر گئی ہوں۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پوری رات بے چینی سے پھرتی رہتی تھی۔ شاید اسے نیند نہیں آتی تھی، لیکن اس کی بات نے مجھے چونکا دیا جب وہ کہنے لگی، کیا تمہارا اس گھر میں دم نہیں گھٹتا؟ یہ کتنا بند ہے، یہاں تو سانس بھی نہیں آتی ہے۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ میں کہنے لگا، تمہیں یہ گھر عجیب لگ رہا ہے، کیا تم پرستان سے آئی ہو؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا؟ حالانکہ میں نے تو اس سے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن وہ حقیقت سمجھ رہی تھی۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ میں اسے کہنے لگا، دیکھو میں ایک غریب لڑکا ہوں اور ہمارے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، یہاں سارے میرے جیسے غریب لوگ ہی رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے چہرے پر مایوسی دیکھ کر وہ کہنے لگی، تمہارا گھر بھلے ہی چھوٹا سا ہے، لیکن تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ جس طرح تم نے میری مدد کی ہے یہ سب مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اس کی باتیں سن کر جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ وہ میری تعریفیں کر رہی تھی۔ اس رات میں سویا تو میری آنکھوں میں کئی خواب تھے۔ اگلی صبح میں کام پر جانے لگا تو اچانک اس نے مجھے آواز دی، زید، کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو؟ مجھے کہیں جانا ہے۔ اس کی بات پر میں گھبرا گیا کیونکہ اماں اور بہنیں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے کھلا سا ایک لباس پہن رکھا تھا، جبکہ دوپٹے سے بے نیاز وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اسے ساتھ لے کر چلوں۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن تمہیں چادر پہننی ہوگی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تھوڑا سا شرمندہ ہو کر کہنے لگا، دراصل ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہماری بہنیں اور اماں بغیر چادر یا برقع پہنے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں نے دیکھا اس کی نیلی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آئی ہو، کہیں یہ انگریز تو نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ راستے میں میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ بس تم میرے ساتھ چلتے رہو۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی کہیں بہت تیزی میں جا رہی تھی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف سوائے جنگل کے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اس جنگل کے اندر چلی گئی تھی۔ مجھے کہا کہ میں کام پر واپس چلا جاؤں جہاں پر میں روزانہ جاتا ہوں۔ وہ خود ہی میرے گھر چلی جائے گی کیونکہ اسے راستہ معلوم ہو گیا ہے، لیکن میں کچھ گھبرا گیا۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس جنگل میں نہ جائے۔ ایک تو یہاں ہزاروں سال پرانا قبرستان تھا، تو دوسری طرف یہاں کے جنگلی جانور بہت ہی خونخوار اور ڈراونے تھے۔ اس جنگل کے پاس سے تو کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ اس خوفناک جنگل میں کیا لینے جا رہی ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے واپس جانے کا کہہ دیا تھا۔ پورا دن میں اس کی وجہ سے تھوڑا پریشان رہا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جیسے ہی شام کو گھر گیا تو وہ ہنستی مسکراتی میری بہنوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میرے پورے دن کی تھکن اتر گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میں اس راستے پر قدم رکھ رہا ہوں جہاں کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، شاید اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا پھر اس کی معصومیت کی وجہ سے۔ لیکن اماں نے مجھے کھانا دیا اور غصے سے کہنے لگی، پورا دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ آج میں نے کہہ دیا کہ کھانا بناؤ تو کہنے لگی کہ میں تو آگ کے پاس جاتی بھی نہیں ہوں، آگ کے پاس گئی تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ لو بھلا بتاؤ، آگے والی زندگی کیسے گزارے گی؟ کیا کسی سے شادی نہیں کرے گی؟ اماں کو اس پر غصہ تھا۔ میں ان کی بات سن کر ہنس دیا۔ میں کہنے لگا، اماں یہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے جو ہم مڈل کلاس لوگ کرتے ہیں۔ اماں غصے سے کہنے لگی، ارے اتنی نازک پری ہے تو اپنا عالی شان گھر چھوڑ کر یہاں کیا لینے آئی ہے؟ اماں کا غصہ دیکھ کر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، اماں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اماں مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، تیرا دل کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا ہے اس کے لیے، میں دیکھ رہی ہوں
کہ تو چھپ چھپ کر اس کے لیے پھل لے کر آتا ہے۔ اتنی نواب کی بچی ہے کہ روٹی تو کھاتی بھی نہیں، صرف پھل کھاتی ہے۔ اماں نے مجھے چوری چھپے پھل لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اب اپنے دل میں جوڑ سا محسوس کرنے لگا۔ یہ سب میں اس کی محبت میں کر رہا تھا اور کوئی جذبہ میرے دل میں نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی میں چھت پر چلا گیا۔ وہ تو پوری رات ویسے ہی جاگتی رہتی تھی، ہر وقت چاند کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، تم چاند میں کیا تلاش کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کسی کی تشبیہ۔ یہ سن کر میں اداس ہو گیا، شاید وہ کسی کو پسند کرتی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا، تم اس جنگل میں کیا لینے گئی تھی؟ دیکھو وہاں بہت خطرہ ہے، دوبارہ وہاں نہیں جانا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میری مجبوری ہے، جس کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، اگر وہی چیز نہیں ملی تو پھر کیا فائدہ یہاں آنے کا، اتنے خطرے مول لینے کا۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بات کر رہی تھی، جبکہ میں اس کی نیلی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ وہ زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کرے، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرا دل ڈر گیا۔ جب وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی یہاں آنے کا میرا مقصد پورا ہوا، میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گی جہاں سے میں آئی ہوں۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ میں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ میرے چہرے پر مایوسی دیکھ کر وہ کہنے لگی، زید تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میں نے بہت کم مخلص انسان دیکھے ہیں، لیکن تم ان سب سے الگ ہو۔ تمہیں شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں اس دنیا سے نہیں، بلکہ میں کئی دنوں سے اس دنیا میں بھٹک رہی تھی۔ کئی شہروں میں گئی، کئی گاؤں میں گئی، لیکن مجھے اکثر ہی جگہ جگہ پر اتنے برے اور شیطان صفت لوگ ملے جن سے ڈر کر میں چھپتی پھر رہی تھی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تمہاری آنکھوں میں نیکی کی چمک اور دل میں سچائی ہے۔ اب پھر سے میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ جب بھی وہ میری تعریف کرتی تو میں خوش ہو جاتا تھا۔ میں اسے کہتا کہ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ خدا میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور میرے لیے بہت آسانی پیدا کرے، کیونکہ مجھے ابھی 3 بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کیا شادی کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھو وہ اچھی زندگی گزار رہی ہیں تمہارے ساتھ، وہ اس گھر میں بہت خوش ہیں، پھر تم ان کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کی بات بڑی ہی عجیب تھی۔ میں کہنے لگا، یہ تمہاری سوچ ہے، مگر ہماری اس مڈل کلاس سوسائٹی میں شادی بہت معنی رکھتی ہے۔ جیسے کہ تینوں بہنوں کی شادی ہونے کے بعد اماں میری بھی کسی لڑکی سے شادی کر دیں گی، یوں میری بھی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اچھا تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں میرے جیسی لڑکی پسند ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ تو ایک چاند جیسی لڑکی تھی، اسے چھونے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاند تھی تو میں زمین پر پڑا ہوا ایک ذرہ۔ میں اس سے کہنے لگا، میرا اتنا نصیب روشن نہیں ہے کہ میں تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کا حقدار بن سکوں۔ ہاں بس خواہش ہے کہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں آئے وہ تمہارے جیسے نرم مزاج کی ہو، وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں میں یہی دعا کروں گی کہ تمہاری زندگی میں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی میں کام پر جانے لگا، وہ اب پھر میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا، گلابی رنگ کا فراک۔ اکثر ہی وہ اسے پہن کر رکھتی تھی۔ وہ دوپٹہ تو لیتی ہی نہیں تھی، نہ ہی کوئی چادر۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اماں اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کالے رنگ کی چادر اسے پہنا دی۔ وہ مجھے کہنے لگی، آج پھر مجھے وہیں جانا ہوگا۔ میں اسے منع بھی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ بات ایسے کرتی تھی جیسے کوئی شہزادی ہو۔ اس کو منع کرنے کی ضرورت میں نہیں کر سکتا تھا۔ شاید میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلی نہ جائے، اور میں اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جیسے ہی اخبار بیچ کر شام کو میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ میری بہنیں پریشان تھیں اور اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، جبکہ اماں اسے بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ میں کہنے لگا، نیلم کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے روتا ہوا دیکھ کر تو جیسے میری جان نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر وہ اپنا گلابی رنگ کا فراک دکھانے لگی۔ یہ دیکھو زید، میرا سارا لباس پھٹ گیا ہے، یہ میرے بابا نے مجھے گفٹ دیا تھا۔
اپنے بابا کی یہ نشانی میں کبھی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، لیکن آج یہ پھٹ گیا ہے۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ تمہاری بہنوں کے کپڑے مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے ایسے ہی لباس پہننے کی عادت ہے۔ اس کا لباس تقریباً ہزاروں کا ہوگا۔ میں پریشانی سے اسے کہنے لگا، تم رو مت، میں تمہیں ایسا ہی دوسرا لباس بھی دلوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے دو چار ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی، سچ میں کیا میرے جیسا لباس یہاں پر ملتا ہے؟ تو مجھے ابھی لے کر چلو۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں غصے سے کہنے لگی، اے میرا بچہ ابھی کام سے آیا ہے تھکا ہارا، وہ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے ابھی کیا بازار جائے؟ اور یہ لباس تمہیں پتہ بھی ہے ہزاروں روپے کا آئے گا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں اماں، میں اسے یہ دلوا سکتا ہوں، آج میرے بہت سے اخبار فروخت ہوئے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگی، زید میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تم جتنے بھی یہ پیسے دولت خرچ کر رہے ہو میں تمہیں سب واپس دے کر جاؤں گی، میں تمہارا ایک بھی پیسہ ضائع ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی اتنی سمجھدار بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں اسے اسی شام مارکیٹ لے آیا تھا۔ یہاں کے خوبصورت لباس دیکھ کر وہ حیرت سے بت بن گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک سفید فراک پر پڑی جسے پہن کر وہ کسی پری کی طرح لگتی۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہی لباس چاہیے۔ یہ لباس خوبصورت لیکن بہت مہنگا تھا، جو میری ایک دن کی کمائی میں آ جاتا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس سوٹ کو دیکھ کر جو خوشی آئی تھی، اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کی خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے اسے وہ سوٹ لے کر دے دیا اور اماں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اس لباس کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر گھر جاتے ہی اس نے وہ سفید رنگ کا فراک پہن لیا جس میں وہ کسی خوبصورت شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن اماں کے چہرے پر ناراضگی تھی، جبکہ بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی حسین اور مہربان کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ آج پھر وہ رات کو چاند کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، تمہارا لباس کیسے پھٹ گیا تھا؟ دیکھو تم وہاں جاتی کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یقیناً تم وہاں کسی کی تلاش میں جاتی ہو۔ یہ سن کر غور سے اس نے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، دراصل میرا لباس جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی۔ اوپر سے میری نظر ایک سانپ پر پڑی جو میری طرف ہی آ رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے ہی میں بھاگ رہی تھی۔ وہ کافی اداس تھی۔ میں اسے کہنے لگا، لیکن تم وہاں جاتی کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، تمہیں کبھی وہاں جانے سے نہیں روکوں گا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، میں اس جنگل میں ایک کنویں کی تلاش میں جاتی ہوں جو مجھے مل ہی نہیں رہا، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہوا تھا وہ کنواں اسی جنگل میں موجود ہے۔ وہ جیسے کسی پرانے خیال میں کھو گئی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگا، لیکن تمہیں اس کنویں کی تلاش کیوں ہے؟ یہ سن کر ایک دم سے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، اگر میں نے بتا دیا تو تمہارے سامنے میرا بہت بڑا راز آ جائے گا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کہنے لگا، کیسا راز؟ تبھی وہ اٹھ کر بھاگ گئی اور کہنے لگی، میں تمہیں وقت آنے پر بتا دوں گی۔ آخر یہ کون سی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس جنگل میں موجود کنویں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کنویں کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ یہاں ہر انسان اس کنویں کے بارے میں جانتا تھا جہاں پر جنات کا بسیرا تھا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے اس کنویں کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ چند لوگوں نے مل کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، کیونکہ اس سے عجیب عجیب مخلوق نظر آتی تھی۔ اکثر رات کو اس جنگل سے گزرنے والے مسافروں کو وہ مخلوق اس قدر پریشان کرتی، اس قدر ڈراتی کہ وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کئی کی تو ہارٹ اٹیک کے باعث موت بھی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کنویں کے خلاف بہت ہی خوف بھر گیا تھا۔ چند دنوں بعد اس کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن آج وہ کہاں پر ہے یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ زمین کو برابر کرنے کے بعد کوئی پتہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ آخر اس کنویں کا وجود کہاں پر تھا۔ لیکن اگر اسے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں تجسس تھا۔ یہ پریوں جیسی دکھنے والی لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ یہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا
جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا جب شدید گرمی اور حبس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اکثر ہی چھت پر سونے چلا جاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے چھت پر سونا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج میں پسینے سے بھیگا وجود لیے جیسے ہی چھت پر گیا تو اچانک میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نیلم کی تھی، جو سسک رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک خوبصورت آواز سنائی دی جو کسی نوجوان کی تھی۔ نیلم، آخر تو مان کیوں نہیں جاتی؟ تم میرے ساتھ واپس چلو۔ تم بہت ضد کر کے اس دنیا میں آئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو پاؤ گی۔ پھر یہ ضد چھوڑ دو۔ اگر تمہیں کچھ نقصان ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ تبھی نیلم کی روتی ہوئی آواز آئی، لیکن میں بابا کا مایوس چہرہ کیسے دیکھوں گی؟ میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں وہ کام کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی سا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ آخر نیلم آدھی رات کو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں نے جیسے ہی جھانک کر دیکھا، میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ وجود جو نیلم کے سامنے کھڑا تھا پلک جھپکتے میں جیسے غائب ہو گیا۔ میں بالکل سن سا کھڑا سامنے دیکھے جا رہا تھا، جو سفید فراک پہنے چاند کی روشنی میں کسی خوبصورت پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ جان کر مجھے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ کون تھا یہاں پر؟ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا نازک وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگی، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، بہت دور سے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں مایوس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تمہیں میری ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ کیسی حقیقت؟ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا تو یہ سن کر کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا، اس کے چہرے پر خوشی کی چمک چھا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس کچھ دن تک اور، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اتنی نازک تھی کہ مجھے کبھی اسے چھونے سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اس سے شدید قسم کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم کبھی یہاں سے جاؤ بھی نہیں۔ میں اس سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو زید، ایک مہربان انسان کے روپ میں تم فرشتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ نیچے جا کر سو گئی تھی، جبکہ میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔ میں دل میں سوچنے لگا، اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو وہ کیوں کسی اور سے دل لگانے پر مجبور ہے؟ اور وہ کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا؟ میرا دل بہت مایوس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں نیلم کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ محلے کی عورتیں اسے دیکھنے کے لیے بار بار ہمارے گھر آتی تھیں۔ میری اماں اور بہنوں سے کہتی کہ یہ پری جیسی لڑکی تمہارے گھر کہاں سے آئی؟ لیکن اس کی ایک عجیب بات تھی، جیسے ہی کوئی ہمارے گھر آتا وہ فوراً ہی کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھی، کسی کے سامنے آنے سے گریز ہی کرتی۔ لیکن اماں کو اس کے وجود سے چڑ تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ جب سے یہ ہماری زندگی میں آئی ہے تمہارا دھیان کمانے پہ نہیں رہا، بلکہ تم اس کے عشق میں کھو گئے ہو۔ اماں شاید میرے دل کی بات جان گئی تھیں۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ عشق بنا سوچے سمجھے ہو جاتا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر نیلم اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی نوجوان دیوانہ ہو جائے، تبھی تو میں اسے ہمیشہ چادر پہنا کر اپنے ساتھ باہر لے کر جاتا تھا تاکہ کوئی اور اس پر نظر نہ رکھ سکے۔ لیکن آج جب وہ میرے ساتھ باہر آنے لگی تو میں نے اسے چونکا دیا۔ میں اسے کہنے لگا، میں اس کنویں کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، سچ میں؟ مجھے اس کا پتہ چاہیے، کہاں پر ہے وہ؟ وہ چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی۔ میں کہنے لگا، اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اسی جنگل میں لے کر جاؤ، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میرا کتنا خیال ہے، ایسے ہی جیسے وہاں پر سب میرا خیال رکھتے ہیں۔ اسے جیسے وہاں کی یاد آ گئی تھی۔ میں کہنے لگا، اگر تمہیں ان سے اتنی ہی محبت تھی تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئیں؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں چھوڑ کر نہیں آئی، بلکہ جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا میں واپس ان کے پاس چلی جاؤں گی،
کیونکہ میں یہاں زیادہ دن نہیں رک سکتی، بالکل بے جان ہو جاؤں گی کسی گڑیا کی طرح۔ اس کی باتیں بڑی ہی عجیب تھیں۔ میں سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ لاکھ سوچنے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ پھر میں اس کنویں کو تلاش کرنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی مٹی بالکل برابر کر دی گئی تھی۔ ہاں، لیکن ایک پرانا برگد کا درخت اس کی نشانی تھی، کیونکہ اس کنویں کے پاس وہی درخت تھا جس پر جنات کا بسیرا تھا، اور آج بھی وہ درخت ویسے ہی قائم تھا، حالانکہ اس کی بوڑھی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی تھیں، لیکن لوگ اسے دیکھ کر آج بھی خوف کھاتے تھے۔ اب میں اس کے ساتھ تھا، گو کہ میرے یہاں آنے پر وہ الجھن محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی اس پرانے درخت کی طرف اشارہ کیا، میں اسے کہنے لگا، یہاں پر اس درخت کے نیچے ہی وہ کنواں ہے، لیکن تمہیں اسے زمین کھود کر تلاش کرنا ہوگا۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں اس میں ایسی کس چیز کی تلاش ہے جو تم اتنی بےتاب ہو؟ تبھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم یہاں سے جاؤ زید، میں اب ہر کام کر سکتی ہوں۔ اسے کنویں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہے۔ میں اپنے دل میں ناراضگی لیے یہاں سے جانے لگا، لیکن اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا، کیا ہوا اگر اس نے مجھے جانے کا کہہ دیا ہے؟ میں چھپ کر دیکھوں گا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ یہی سوچ کر میں ایک ایسی جگہ پر چھپ گیا جہاں پر اس کو میرا وجود دکھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ ایک جھاڑی تھی، لیکن مجھے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن جو چیز میری آنکھوں نے دیکھی میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں یہ منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اچانک ہی اس نے تیزی سے زمین کھودنا شروع کی۔ پلک جھپکتے میں وہ زمین ایک کنویں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تبھی اس نے آنکھیں بند کر کے کسی کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے دیکھا اس درخت کی اوٹ سے ایک خوبصورت نوجوان نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، بالکل اسی کے جیسا، خوبصورت گورا چٹا نیلی آنکھوں والا، جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر نیلم اس کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں اس کنویں کے اندر چلے گئے تھے۔ میں اپنی آنکھیں مسل رہا تھا، یہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ کوئی حقیقت ہے؟ آخر وہ دونوں اس کنویں کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ مٹی کا ڈھیر لگ گیا تھا، لیکن وہ دونوں اس کنویں کے اندر جا کر غائب ہو گئے تھے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کہیں ان دونوں کا تعلق کسی بھوت پریت وغیرہ سے تو نہیں ہے؟ میرے قدم اٹھنے سے انکاری تھے، لیکن میرا کانپتا وجود یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے ہمت کی اور اتنی تیزی سے یہاں سے بھاگا کہ پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور میں گھر آ گیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، کیا ہوا زید بیٹا، آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ میں گھبرا کر کہنے لگا، ہاں اماں، میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ میں جلدی سے نہانے چلا گیا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے، پھر سوچنے لگا کہ جانے والی تو چلی گئی، لیکن میرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے مجھے اپنے کام پر جانا چاہیے۔ اماں مجھے روکتی رہ گئیں کہ طبیعت خراب ہے تو نہ جاؤ، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں واپس اسی بس سٹاپ پر آ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی، کیا کرنے؟ مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ دونوں شاید اب کبھی میرے گھر نہ آئیں۔ شام کو جیسے ہی میں گھر گیا تو مجھ پر شدید مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ نیلم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میری بہنیں کہنے لگیں، روزانہ تو وہ واپس آ جاتی تھی رات ہونے سے پہلے، لیکن آج واپس نہیں آئی۔ بھائی اسے کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ میں مایوسی سے کہنے لگا، وہ چلی گئی ہے جہاں سے آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایک دن یہاں سے چلی جائے گی۔ اماں کو بھی اس کی یاد آ رہی تھی۔ کہنے لگی، بھلی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، سارا دن کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ اگر جا ہی رہی تھی تو مل کر تو جاتی، لیکن مجھے اس کی یاد نے بے چین کر دیا تھا۔ اب راتوں کو میرے تکیے گیلے ہونے لگے۔ میں اسے ساری ساری رات یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید عشق ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اس خوبصورت نیلم پری جیسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ صرف ایک بار وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ دن رات بس میں یہی دعا کیا کرتا تھا، لیکن صبح ہوتی شام ہوتی اسی طرح دن گزر رہے تھے اور میرا اخبار کا کام جاری تھا۔
آج بھی بھری دوپہر میں بس اسٹاپ پر کھڑا اخبار بیچ رہا تھا، لیکن ان دنوں کو یاد کرتا جب میں خوشی خوشی گھر جانے کے لیے بےتاب رہتا تھا، صرف نیلم کی وجہ سے۔ اسے دیکھنے کے بعد میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اب شہر کے حالات اور بھی خراب ہو گئے تھے۔ دن بدن ہڑتال اور ٹریفک جام نے جیسے میرا کاروبار بھی بند کر دیا تھا، لیکن اخبار والے بھی مجھ سے ناراض تھے کہ میں ان کے اخبار صحیح سے سیل نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو جاتا۔ میں جانتا تھا کہ ان خراب حالات میں گھر کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک دن اماں کہنے لگی، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہی ہوں، تم تب تک تھوڑے پیسے جمع کر لینا، تینوں بہنوں کو بھی لے کر جا رہی ہوں، 10-15 دن وہاں رہوں گی، پھر آ جاؤں گی۔ دیکھو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، کسی ہوٹل وغیرہ سے کھا لینا، خود بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اماں مجھے ہدایات دے رہی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، پھر وہ سب چلے گئے اور میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ لیکن ایک رات جب میں سو رہا تھا تو کسی نے میرے پاؤں کا انگوٹھا زور زور سے ہلایا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو کسی کا نرم و نازک ہاتھ محسوس کر کے ایک دم سے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرا وجود جیسے کسی دھوکے کا شکار تھا۔ سامنے سفید لباس پہنے وہ خوبصورت پری کی طرح نظر آنے والی لڑکی نیلم ہی تھی، جب بالکل میرے سامنے کھڑی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں یہاں ہوں، تم سے ملاقات کرنے آئی ہوں، بہت دور سے۔ کیا مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس کی بات سن کر تو میرا دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میں کہنے لگا، میں دعا کرتا تھا کہ تم صرف ایک بار مجھ سے ملنے ضرور آؤ، اس ملاقات کے لیے تو میں شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جبھی تو میں تم سے ملنے آئی ہوں، کیونکہ تمہاری دعائیں رائیگاں نہیں گئی۔ دیکھو میں آ گئی تم سے ملنے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش کروں، لیکن ہمت نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں صرف اس پوری دنیا میں ایک انسان سے ملنے آنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے منع بھی کیا گیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کہاں سے آئی ہوں؟ میں حیرت سے کہنے لگا، کہاں سے؟ کیا تم واپس اپنی اس خوبصورت دنیا میں لوٹ گئی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں مجھے جانا ہی تھا، کیونکہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک پری ہوں۔ میں نیلم پری، راج پری ہوں، جو پریوں کی ملکہ کہلاتی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد روشنی کا ایک ہالہ سا بنا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک پری ہوں جو بھٹکتی ہوئی انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی، صرف اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ دراصل کئی دن پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرے والد آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ ہم اپنے پرستان سے کبھی کبھی ہی باہر نکلتے تھے جب ہمارا انسانوں کی دنیا کو دیکھنے کا دل کرتا تھا، لیکن ان کی جان اور طاقت جس میں بستی تھی وہ ان کی ایک خوبصورت سفید ہیرے کی انگوٹھی تھی جو غلطی سے انسانی دنیا میں کھو گئی۔ میرے والد اس کے بغیر بہت اداس تھے، وہ خود کو کمزور محسوس کر رہے تھے، لیکن میں ان کی یہ انگوٹھی واپس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ان کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ پھر میں نے بہت پتہ لگایا، وہ بھی اپنے پریزاد منگیتر کے ذریعے۔ میرا منگیتر تھا وہ خوبصورت لباس والا نوجوان جو ایک انسانی روپ میں میرے پاس مجھ سے ملنے آیا تھا، جسے تم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ انسانی دنیا میں ایک جنگل ہے، وہیں پر ایک کنواں ہے جہاں پر تمہارے والد کی انگوٹھی جا کر گری ہے، لیکن کچھ انسانوں نے اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب اس کی تلاش ناممکن ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کی دنیا میں جاؤں گی، بھلے کچھ بھی ہو، کسی کی بھی مدد حاصل کروں، میں وہ انگوٹھی تلاش کر کے رہوں گی۔ پھر میں در در بھٹکنے لگی، لیکن خونخوار اور شیطان انسانوں کو دیکھ کر میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں ٹھہری ایک نازک پری، لوگ میری خوبصورتی کو دیکھ کر میرے پیچھے لگ جاتے، لیکن میرے اندر کچھ طاقتیں تھیں، اس لیے میں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتی تھی۔ لیکن جب میں نے تمہارے دل میں اپنے لیے مخلصی اور مہربانی دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ انسانوں کی دنیا میں یہ فرشتہ نما انسان کون ہے؟ تم سچ میں ہی ایک بہت خوبصورت انسان ہو، جس کا دل بالکل صاف شفاف ہے، نیکی سے بھرا ہوا۔ پھر جب تم نے کنویں کا راز بتایا تو میں نے اپنے پریزاد منگیتر کے ہمراہ وہ انگوٹھی حاصل کر لی
اور اسے لے کر میں اپنے پرستان واپس چلی گئی۔ لیکن وہاں جا کر مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ شاید تمہارے دل میں موجود تمنا نے مجھے یہاں کھینچ لیا کہ میں ایک بار تم سے ملنے آؤں۔ پھر میں نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہاری اس مہربانی کا تمہیں انعام ضرور دے کر جاؤں گی۔ لو، یہ میری طرف سے تمہارا انعام ہے۔ اچانک ہی اس نے ایک قیمتی ہار میرے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ پری ہے، تب سے ہی مجھے اس سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی، جو چھونے سے بھی میلی ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرا ایک قیمتی ہیروں کا ہار ہے۔ ایسے کئی خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ جو اچھے اور نیک انسان ہوتے ہیں، جو دوسری مخلوق کی مدد کرتے ہیں، میں انہیں انعام ضرور دیتی ہوں۔ اب دیکھو، یہ اتنا قیمتی ہے کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ تم جو دھوپ میں اتنا کماتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تمہاری محبت بے لوث ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ قیمتی انعام دیا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں، بالکل نیلی، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، تم ایک مہربان پری ہو، کیا تم کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو تمہاری محبت میں گرفتار کر بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خدا سے دعا کروں گی کہ میرے جیسی خوبصورت پری جیسی لڑکی تمہاری قسمت میں لکھ دے، جو تمہاری زندگی بدل دے۔ یہ دعا دے کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کرتا بار بار اس ہیرے کے ہار کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جب تک اماں اور بہنیں گاؤں سے یہاں لوٹیں، تب تک میں نے اپنا گھر، اپنا کاروبار، سب کچھ سیٹ کر لیا تھا۔ میں ایک دم سے ہی غریب سے امیر ہو گیا تھا، دولت سے مالا مال۔ پھر اماں اور بہنوں کو سرپرائز دینے کے لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اماں کہنے لگیں، یہ محل کس کا ہے؟ بہنیں بھی حیرت سے اس خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھیں، لیکن جب میں نے اماں کے ہاتھ میں اس گھر کے کاغذات رکھے تو انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ میں کہنے لگا، ہماری زندگی میں آنے والی وہ مہربان پری ہماری قسمت بدل کر چلی گئی ہے۔ اماں کو یقین نہیں آیا تھا، تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، اماں، وہ نیلم پری سچ میں ہی ایک پری تھی۔ اس نے مجھے جب اپنا نام بتایا تو میں ہنس دیا تھا۔ یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسانوں کے بیچ میں وہ خوبصورت لڑکی ایک پری بن کر ہماری زندگی میں آئی تھی، شاید میری قسمت بدلنے کے لیے۔ اماں اور بہنوں کو بھی اس کی یاد شدت سے آئی، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔